جی ناظرین السلام علیکم. ایک بہت افسوسناک خبر. آج کل ٹریجڈیز کا زمانہ ہے. کبھی ترکی میں زلزلے کا، کبھی شام میں اموات کا، لیکن آج پاکستان کے حوالے سے ایک بہت افسوسناک خبر ہے. ایک بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا جن کے پاکستانی ادب کے حوالے سے ان کی شخصیت کے انمٹ نقوش ہیں. معروف شاعر، ادیب، کالمسٹ، ڈرامہ نگار اور پاکستان کے ادیبوں کی محبوب ترین شخصیت، پاکستان کے لوگوں کی محبوب ترین شخصیت امجد اسلام امجد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. وہ ہمارے فیملی ممبر بھی تھے. میری جو بھابھی ہیں ان کی امجد صاحب کی صاحبزادی تھی اور وہ بہت بڑا سانحہ ہے، اس لیے کہ کسی کو اس خبر کی توقع نہیں تھی. امجد صاحب ماشاءاللہ ایج کو اتنی زیادہ نہیں تھی اور وہ جو ہے 80s کے ایج تھی، لیکن کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی. ابھی حال ہی میں وہ عمرہ کر کے آئے ہیں اور عمرہ ظاہر ہے کافی جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے اس میں، تو بالکل ٹھیک ٹھاک آئے ہیں. اور اس کے بعد ان کو کوئی وائرل انفیکشن سا ہوا. کل رات بھی جن لوگوں کی ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک بات کی ہے اور صحیح کر رہے تھے، لیکن سانس لینے میں تھوڑی دشواری ہو رہی تھی اور وہ سانس لینے میں تکلیف تھی، سانس جیسے پھول رہا تھا، تو اس طرح کی کیفیت تھی. اور پھر وہ رات کو سو گئے، گھر پہ ہی تھے. کوئی ہاسپٹل، کوئی ICU، کوئی وینٹیلیٹر، ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی. اور صبح وہ بس بستر سے نہیں اٹھے. رات کے کسی پہر ان کا انتقال ہو گیا. امجد اسلام امجد صاحب ایک شخص نہیں تھے، ایک ادارہ تھے، ایک زمانہ تھے، ایک عہد تھے. اتنی جلدی ان کا رخصت ہو جانا اس دنیا سے بہت بڑا نقصان ہے. ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جو میرے خیال میں کبھی نہیں بھر سکتا. ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ جس مرضی پہلو پر آپ بات کر لیجئے وہ باکمال، لازوال، لاجواب ہی رہے ہیں. آپ ان کی وہ شاعری کی بات کر لیں تو وہ جو نظمیں سارا پاکستان وہ محبت کی نظمیں پڑھ کے جوان ہوا ہے اور لوگوں کو ان کے حوالے سے وہ نظمیں یاد ہیں. اگر کبھی میری یاد آئے تو وہ نظم محبت کی نظم کسے نہیں یاد اور کس نے نہیں پڑھی ہوئی. اور کالمسٹ کے حوالے سے بات کریں، روزنامہ ایکسپریس میں وہ کالم لکھا کرتے تھے اور بڑے کمال کالم لکھتے تھے. سفر نامہ نگار بھی رہے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی جو ادبی حیثیت اور کنٹریبیوشن شاعری کے علاوہ جو ہے وہ ڈرامہ نگاری ہے. انہوں نے بہت کمال ڈرامے لکھے اور اس میں سے جو سب سے کمال کا ڈرامہ تھا وہ وارث تھا. وارث ڈرامہ ایسا تھا جس کے پاکستان کے تہذیب، تمدن اور ادبی سوچ پر اور سیاسی سماجی سوچ پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں. جس زمانے میں وارث ڈرامہ چلا اس وقت صرف ایک ہی ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا تھا، PTV ہوا کرتا تھا اور لاہور سینٹر سے یہ ڈرامہ ہوا. اور پھر ایسا بھی لوگوں نے وقت دیکھا کہ جس وقت یہ ڈرامہ چلتا تھا سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں اور اگر شادیوں کی تقریبات تھیں تو وہ ملتوی ہو جاتی تھی کہ آج وارث کی یہ قسط چلنی ہے. پھر اس کے بعد مزید ڈرامے، وقت بھی بہت لاجواب ڈرامہ تھا، دن بھی بہت لاجواب ڈرامہ تھا اور اس طرح کے بہت زیادہ ان کے کارنامے تھے ڈرامائی جو تخلیق ہے اس کے حوالے سے. جب شخصیت کی بات کریں تو میرے خیال میں ان کی شخصیت کا سب سے روشن پہلو یہ تھا کہ ان کے کوئی دشمن نہیں تھے. سارے یوں لگتا تھا سارے پاکستان سے ان کی دوستی ہے. بچے، بڑے، خواتین، مرد، بزرگ سارے ایک ہی طرح ان سے محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ہم نے دیکھا کیونکہ ہمارے تو فیملی ممبر تھے کہ وہ کسی ایئرپورٹ میں ہوں، کہیں کسی تقریب میں ہوں، کسی جگہ ہوں، تو لوگ جتنا والہانہ پیار کرتے تھے وہ شاید ہی کسی کے نصیب میں اتنی محبت آئی ہو. اور وہ بہت لوگوں سے شفقت سے ملتے تھے. پھر
ایک سینس آف ہیومر، ان کی اپنی طبیعت خراب ہو یا نہ خراب ہو، یا وہ سفر میں ہو، تھکے ہوئے ہو، ایک خاص قسم کا بہت ہی روشن قسم کا اور پازیٹیو قسم کا سینس آف ہیومر ان کی شخصیت کا حصہ تھا. وہ لوگوں سے کوئی بھی لطیفہ ہوتا یا ایسا دلچسپ واقعہ ہوتا تو یہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ سارے پاکستان میں اس کو پھیلانا ہے، اس کو لوگوں کو بتانا ہے، اور وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. میرے والد کے ساتھ ان کے مراسم ایسے تھے کہ وہ دن میں کئی دفعہ فون پہ بات ہوتی، کوئی شعر سنایا جاتا، کوئی جو ہے واقعہ شیئر کیا جاتا. اور بڑی حالانکہ میرے والد کی عمر ان سے زیادہ تھی لیکن وہ بالکل دوستوں کی طرح بات کرتے تھے. کبھی ان کے درمیان عمر کا جو تفاوت ہے وہ قائل نہیں ہوا، اور بڑی بے تکلفی تھی ہمارے گھر. ان کا بہت آنا جانا تھا تو مجھے ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. بنیادی طور پر فطرتاً وہ ایک استاد تھے. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ نئی نسل کو، نوجوانوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور بتا دیں، چاہے وہ کسی جملے کی شکل میں ہو، لطیفے کی شکل میں ہو، واقعے کی شکل میں ہو، تاریخ پاکستان کے کسی حوالے سے بات ہو. وہ لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھائیں، زبان دانی کے حوالے سے ہو، لسانیات کے حوالے سے ہو. تو وہ ضرور جو ہے لوگوں کو سکھاتے ضرور تھے، لیکن اس طرح سکھاتے تھے، اس طرح بتاتے تھے کہ لوگوں کی طبیعت پر وہ علم بوجھل نہیں بنتا تھا. بیرون ملک پاکستانی گلزار صاحب سے ان کی اکثر بات ہوتی تھی، جاوید اختر صاحب سے ان کے ذاتی مراسم تھے، اور پوری دنیا میں ان کے فینس تھے، اور لوگ ان کو بہت محبت سے جو ہے ملتے تھے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. ان کے وہ جو ایک تصنع قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک مصنوعی قسم کا شخصیت کے گرد ایک غبار سا ہوتا ہے، وہ بالکل بھی ان کی شخصیت میں نہیں تھا. بالکل اوریجنل قسم کی باتیں کرتے تھے، اوریجنل قسم کی شخصیت تھی، اور اوریجنل قسم کے ان کے معاملات تھے. خود وہ جو ہے نا مصنوعیت ان کی تصنع ان کی شخصیت کا حصہ کسی طرح بھی نہیں تھا. پھر سب سے بڑی بات جو امجد اسلام امجد صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھی، وہ بڑے پکے پاکستانی تھے. پاکستان کی محبت پر انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور ظاہر ہے جو اس گھر میں جس میں ہم رہتے ہیں، پاکستان جسے کہتے ہیں، بہت سے اختلافات بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، کچھ بری باتیں بھی ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے لیے ان کی محبت، ان کا نظریہ، ان کی سوچ ہمیشہ پاکستان رہا ہے. اور انہوں نے پاکستان سے بھی بڑی محبت کا اظہار کیا ہے. شاعری ہو، کالم ہو، ڈرامہ ہو، کوئی سفر نامہ ہو، اس کے اندر وہ جو ہے نا ایک ٹرو پاکستانی شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں. امجد صاحب نے جو ہے سفر نامے بھی لکھے ہیں اور تراجم بھی کیے ہیں بہت سی بین الاقوامی شاعری کے. اور وہ جس کا وہ ایسی شخصیت تھے کہ جس کام کو ہاتھ لگاتے تھے اسے سونا کر دیتے تھے، اور اسے جو ہے انہوں نے جو تراجم کیے وہ بھی بہت کمال کیا. پھر کچھ مزاحمتی شاعری اور کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر بھی انہوں نے بات کی. جیسے ان کی ایک نظم جو مجھے بہت پسند ہے، شاید وہ اتنی مقبول نہیں ہوئی، وہ ہے کلنٹن ٹھیک ہی کہتا ہے. یہ امریکہ کے صدر جب بل کلنٹن تھے اس وقت کے زمانے میں لکھی ہوئی ہے، اور بہت ہی کمال کی نظم ہے. کلنٹن ٹھیک ہی کہتا ہے. ان کے اوپر بہت سارے تھیسس ہوئے، اور بہت سارے لوگوں نے ایم فل کی، پی ایچ ڈی بھی شاید ہوئی ہیں. اور وہ جو ہے وہ اب اس سٹیج پہ آ گئے تھے کہ اب انہوں نے کیا لکھنا تھا، ان کے بارے میں لوگ لکھنے پر فخر محسوس کرتے تھے. اور ایک اپنی بیٹے کے حوالے سے، علی کے جو ہے حوالے سے ایک نظم لکھی، وہ بھی بہت باکمال نظم ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے ادبی منظرنامے میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، اور ایک بہت امجد اسلام امجد صاحب کی ایز پوئٹ، ایز ڈرامہ نگار، کالمسٹ،
اور ایز پاکستانی تو ان کی کمی بہت محسوس کی جائے گی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.